السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشاہدین کرام، میں ڈاکٹر سید عقیل اقبال آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں اور آپ کو اس نئے سفر میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ محترم حضرات، اس نئے سفر میں ہم زندگی کے مقصد اور اس کی امپورٹنس کو اسلام اور سائنس کے تھرو سمجھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ آج جہاں ہر طرف بے چینی، پریشانی، ڈپریشن، انگزائٹی اور سٹریس ہے، اسلام ان ساری چیزوں کا سلیوشن ہمیں فراہم کرتا ہے اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ زندگی بے مقصد نہیں۔ ہمارا ہر قدم، ہمارا ہر عمل، ہماری ہر سانس ایک مقصد کے تحت ہے۔ ہم آج کے اس سیشن میں اسی چیز کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ مشاہدین کرام، آج کے اس سیشن کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلے حصے میں ہم اسلام کے تھرو زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دوسرے حصے میں سائنس کے تھرو، جو کہ ثانوی درجے میں آتا ہے، زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسلام ہمیں واضح طور پر یہ درس دیتا ہے کہ زندگی یقیناً بے مقصد نہیں ہے۔ It is for a reason، اور اس ریزن کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرما دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں زندگی کا مقصد سمجھ میں آتا ہے کہ زندگی کا مقصد عبادت ہے، لیکن یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ عبادات چند اعمال کا نام نہیں ہے۔ ہم صرف عبادات کو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ میں محیط نہیں کر سکتے، بلکہ ہمارے کھانے پینے، ہمارے اخلاق اور عادات، یہ ساری چیزیں عبادات میں شامل ہو سکتی ہیں۔ ہم کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، یہ ساری چیزیں اگر ہم خلوص نیت کے ساتھ کرتے ہیں تو یقیناً عبادات میں شامل ہوں گی اور یہ بھی زندگی کا ایک اہم مقصد ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نویٰ، کہ انسان کے سارے اعمال کا دار و مدار اس کی نیات پہ ہے، اس کے انٹینشن پہ ہے۔ آپ کس انٹینشن سے کون سا کام کر رہے ہیں؟ اگر آپ نماز بھی، جو کہ ایک اہم عبادت ہے، غلط انٹینشن کے ساتھ، غلط نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ اگر حج اور عمرہ غلط انٹینشن کے ساتھ کرتے ہیں، دکھلاوے کے لیے اور شہرت کے لیے کرتے ہیں، تو اس حج اور عمرہ کا بھی کوئی بینیفٹ آپ کو نہیں ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کے نیات پہ ہے، اس کے انٹینشنز پہ ہے، اور اس کو وہی حاصل ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ اگر آپ کسی انسان کی مدد اس نیت سے کرتے ہیں کہ اس سے اللہ راضی ہوں گے اور اس شخص سے ہمیں دعائیں ملیں گی، تو اللہ پاک آپ کی انٹینشن کے مطابق اس کا بدلہ آپ کو عطا کریں گے۔ اور اگر آپ عبادت بھی غلط انٹینشن سے کرتے ہیں تو بھلے آپ کی عبادت پوری ہو جائے، لیکن آپ کو اس کا ذرہ برابر ثواب یا ریوارڈ نہیں ملنے والا ہے۔ اسی طریقے سے
کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے، ہماری کریشن کا مقصد کیا ہے؟ اگر اس مقصد کو، اگر اس انٹینشن کو ہم اسلام کے تھرو سمجھنے کی کوشش کریں تو اسلام ہمیں ایک اہم مقصد کی طرف گائیڈ کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ہماری تخلیق کا مقصد، ہماری کریشن کا مقصد اللہ کی عبادت، اس کی اوبیڈینس، اس کی فرمانبرداری اور اللہ کے مخلوق کی خدمت اور ان کو راحت مہیا کرنا، ان کو فیسلٹیز مہیا کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اگر ہم اس مقصد کو پورے طور پر سمجھ لیں اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں تو یقیناً زندگی بے مقصد نہیں لگے گی، بلکہ زندگی بہت ہی زیادہ بینیفیشل اور کارآمد آپ کو نظر آئے گی۔ انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، انسان کی لائف یوز لیس نہیں۔ اور سائنس اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جن لوگوں میں مقصد ہوتا ہے ان کا ڈوپامین ریوارڈ سسٹم بھی بہت مضبوط ہوتا ہے اور ان کے اندر ڈیسیشن میکنگ پاور بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، ان کا امیون سسٹم ریزیلینس بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور وہ سٹریس فری ہوتے ہیں، اور کیونکہ ان کے پاس ایک گول ہے، ایک مقصد ہے، اور ان کے اندر سائیکالوجیکل ریزیلینس یعنی قوت برداشت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو سائنس بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسان کی زندگی بے مقصد نہیں ہے، بے مطلب نہیں ہے، یوز لیس نہیں ہے، اور اسی بات کو اسلام نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں کلیئر کر دیا کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ آپ قرآن کھولیں اور آپ کو اس میں پورے طور پر نظر آ جائے گا کہ اللہ کی عبادت اور اللہ کے مخلوق کی خدمت، یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے، جس کو قرآن نے اور اسلام نے واضح طور پر وتھ کمپلیٹ کلیئرٹی ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ مشاہدین کرام، یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان کی زندگی میں مقصد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب انسان کی زندگی میں مقصد اور پرپز ہوتا ہے تو وہ اپنی زندگی کو اسی پرپز کے تحت گزارتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ انگزائٹی کے شکار ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں، پلس لیتے ہیں، سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں اور طرح طرح کے اقدامات کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں، یا وہ اپنے مقصد کو بھول چکے ہیں۔ اور وہ شخص جو اپنی مقصد کو، اپنی زندگی کے مقصد کو یاد رکھتا ہے، بھلے ہی اس سے بہت ساری غلطیاں ہو جائیں، بہت سارے مسٹیکس ہو جائیں، لیکن پھر وہ ایک دن یہ ریئلائز کرتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے ایک اہم مقصد کے تحت بھیجا ہے اور اس مقصد کے تحت مجھے اپنی زندگی گزارنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے گریبان میں جھانکے اور یہ سوچے کہ میری زندگی مقصد کے تحت گزر رہی ہے، میننگ فل گزر رہی ہے یا میننگ لیس گزر رہی ہے۔ ہم اس بات کو
سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے اندر کمپلیٹ انالیسس کریں اور سمجھیں کہ میری زندگی مقصد کے تحت ہے یا مقصد کے بغیر۔ انہی چند الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں، اس بات کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی ایک امپورٹنٹ اور اہم ٹاپک کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔